لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف سب پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وسلم وسلم علیہ۔ مناسب یہی ہے کہ میں بھائی جان نے حلیہ مبارک شعر بیان کیا ہے اور آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تعریف کہ کس بات کو کہاں سے کھولے آدمی، کہاں تک بیان کرے اس کو۔ آپ کی جو شمائل ہے اور آپ کی جو زندگی، آپ کی حیات طیبہ، بہت سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ کسی عالم سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں کیا فرق تھا؟ طارق نے کہا کہ فرق صاف ظاہر ہے، ان کے حسن کو دیکھنے والیاں انگلیاں کٹوا بیٹھی، ایمان نہ لائیں۔ ایک کو حسن کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے اپنے گلے کٹاتے ہیں۔ کیسا فرق پیدا کیا؟ ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، ان کو دیکھ کے کہا قلنا حاصل اللہ، انگلیاں کٹوا بیٹھی، ایمان نہ لائیں۔ لیکن ادھر دیکھتے ہی ایسے دیوانے ہو گئے۔ ادھری محبت کیسی ہوتی ہے؟ خون اگر سفید نہ ہو، چچا اور بھتیجے کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ لیکن آپ کو دیکھنے والے سیدنا حضرت زید جب آئے حبشہ سے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ آئے تو آپ ہی کے ہو گئے، باپ اور چچا چلتے اور پھرتے ہر وقت ایک بات کرتے تھے، ہائے ہمیں زید کی کوئی آدمی خبر لا کر دے کہ زید کہاں ہے۔ اور چچا کہتے تھے کہ میں ساری دنیا کے چکر کاٹے نہیں تھکوں گا، کوئی مجھے بتا دے کہ میرا بھتیجا زید کہاں ہے۔ ایک آدمی نے کہا جس بچے کو تم بھیا بیان کر رہے ہو اس کو تو ہم نے ایک قریشی سردار کے بیٹے کے پاس دیکھا ہے۔ جب یہ لوگ حبشہ سے آئے، کیا اخلاق تھے اور کیا آپ کا کردار تھا، کیا آپ کی زندگی تھی، کیا آپ کے شمائل تھے۔ زمانے جہالت کے جو آداب ہوتے تھے گفتگو کرنے کے، انہوں نے پہلے وہ سارے بجا لا کر کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے باپ اتنے اچھے، آپ کے دادا اتنے اچھے، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ تو محبوب جب پوچھتے ہیں اس بچے سے کہ یہ کون ہیں، کہا حضور یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ کہ جانا چاہتے ہو؟ کہ حضور آپ کو چھوڑ کے نہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔
آپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو وہ حضرت زید حضور کے ہو گئے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے سیدنا حضرت زید کے لیے فرمایا، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ آئے زید کی قسمت، جس کو نبوت ٹھکانے کا بیٹا ہے۔ تو کیا کمال بخشے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو۔ آج ہمارے ساتھ ایک دن گزرے متنفر ہو جائے۔ سیدنا حضرت انس 11 سال رہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں مجھے ایک دن بھی حضور نے ڈانٹا نہیں، ایک دن بھی نہیں ڈانٹا۔ دنیا کو فتح کر دیا، اخلاق سے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ وہ کیا جذبے تھے، خواتین بھی میری گفتگو سن رہی ہیں، وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا عقیدت اور احترام تھا کہ ایک خاتون دیوانوں کی طرح دوڑتے آ رہی ہے اور اس کو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا۔ نے کہا چھوڑو ان کو، یہ بتاؤ میرے محمد عربی کا کیا حال ہے، میرے محمد عربی کا کیا حال ہے، آپ کس حال میں ہیں۔ اس شعر میں آپ کو یاد آیا تھا، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں۔ پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جب دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ تو وہ بھی خوبصورت، یہ بھی خوبصورت، ان کو بھی اللہ نے کمال بخشے، ان کو بھی اللہ نے کمال بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی شان اقدس، میانہ قد، لیکن اس پر میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہود کے بڑے عالم تھے، یہ بڑے دراز قد کے تھے، بڑا نمایاں قد تھا ان کا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قد مبارک تو میانہ تھا، لیکن جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا کھڑے ہوتے تو سب سے نمایاں ہوتے، آپ سب سے نمایاں نظر آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم ہیں، جن کے اسلام لانے سے دنیا یہودیت کی چولے ہل کے رہ گئی، یہودیت کی چولے ہل گئی، اور اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے ان کے ہاں صفحہ ماتم بچ گئی کہ ہمارا اتنا بڑا آدمی اسلام قبول کر گیا ہے۔ وہ جب آئے نا، ان کو اپنے قد پر بڑا ناز تھا، اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، لیکن جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے انہوں نے اپنے قد کی طرف دیکھا تو اللہ کے محبوب کے سامنے بہت پست نظر آئے۔ انہوں نے کہا، کوئی شاعر کہتا ہے، سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کو ایک بڑی اہم بات بھی عرض کر دوں اس پہ، آج کل
جدید دنیا میں نا یہ بین المذاہب کے نام سے بھی ایک بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرو، آپس میں تم عیسائی ہو تو عیسائی رہو، اس مذہب کی جو بات تمہیں اچھی لگتی ہے اس کو لے لو، اس مذہب کی جو اچھی لگتی ہے اس کو لے لو۔ اس کو کوئی مدرسہ ڈسکورس کا نام دیتے ہیں، کوئی کیا نام دے رہے ہیں، کوئی کیا نام دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کو خیال آیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاں ہفتہ اتوار کی تعظیم ہے اور مسلمانوں کے ہاں جمعے کی تعظیم ہے، تو میں ایسا کروں گا کہ جمعے کی بھی تعظیم کروں گا، ہفتے کی تعظیم کروں گا، اتوار کی بھی کروں گا، اور ان تینوں دنوں میں روزہ رکھوں گا۔ اللہ، یہ خیال ہے ان کا۔ اس خیال کو لے کے بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جبریل آ گئے، اور جبریل امین نے آ کے فرمایا محبوب آپ عبداللہ بن سلام سے کہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عبداللہ بن سلام سے کہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ تعظیم ہوگی تو جمعے کی ہوگی، ہفتہ اتوار کی تعظیم نہیں ہوگی، پورا اسلام چاہیے ہمیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا مذاکرہ ہے، ہماری بڑی یادگار اور خصوصی مجالس ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، تو یہ باتیں ساری یاد رکھنے والی ہیں، یہ ساری باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجمع میں عورتوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ تو خواتین سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر اذکار میں، معمولات میں، خدمت میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، اور قرآن کریم کے نسخے بھی رکھے ہوئے ہیں، سورہ یاسین شریف بھی ہے، اور گٹلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی اسپیکر کے اندر مسئلہ ہو جائے، کوئی اجتماعی عمل، تو مشورے سے کوئی خاتون وہ تعلیم بھی کر سکتی ہیں اور اپنے معمولات کو بھی قیمتی کر سکتی ہیں۔ اور یہ حقیقی طور پر یہ اجتماع اللہ سے راز و نیاز کا ہے، توبہ استغفار کا ہے، معافی مانگنے کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔